ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ جب گاڑی جا رہی ہو تو توڑ دینی چاہیے نماز؟ پتہ تھا کہ آپ نے توڑی نہیں، گاڑی تو چلی گئی، ہو سکتا ہے سامان بھی اس میں ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ان کی تو بنی ہوئی نماز تھی نا، حالانکہ سیٹیاں بجائی گاڑی نے، اگلے اسٹیشن پر گئی، پھر واپس آئی، پھر ان کو لے کر گئی حضرت کو۔ ہمارے لیے واپس نہیں آئے گی، وہ تو اللہ والے تھے، ان کے لیے آ گئی، کبھی گاڑی پیچھے نہیں، اگلے اسٹیشن پر جا کر واپس آئی۔ اس لیے فرمایا قبلہ رخ معلوم کرو، اور دوست بزرگوں بھائی اچھے اخلاق سے سفر کرو، اعمال بھی کرو، دعوت بھی دو، اور آگے چل کے جب بستی میں داخل ہوں تو داخل ہوں، منزل پر پہنچے تو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ ہر قسم شرور فتن سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ بستی نظر آئے، سامان کو اترتے وقت اپنا سارا اجتماعی سامان دیکھ لیں، بستی نظر آئے تو سبحان وہ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا رب الارضین السبع وما اقللنا رب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما زرعنا فإنا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیہا۔ اس لیے فرمایا جب خیبر کی بستی نظر آئی تو حضور نے دو، جب بستی میں داخل ہوں اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، جب بستی میں پہنچ جائیں تو اعوذ بکلمات اللہ التامات اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا۔ بستی میں باہر کھڑے ہو کر مذاکرہ کریں کہ بستی اپنے بدن کے تقاضوں کا فکر نہ ہو، پتہ نہیں یا دودھ ملے گا نہیں ملے گا، بیت الخلاء ہوگا یا نہیں، بیت الخلاء ہوگا تو ہوگا اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، ہمارے فکر کرنے سے۔ حالانکہ یہ مہمان جاتے ہیں پیدل جماعتوں کی نصرت میں، وہ ان سے پوچھا عربوں سے شیخ بیت الخلاء، اس نے کہا کل خلا، کوئی بیت الخلاء سارا خالی تھا۔ اس نے کہا تقاضا کہاں کر، اس نے کہا گنے کے کھیت میں تقاضا کر لیتے، جب عرب کر سکتے ہم نہیں۔ پہلے زمانے گھروں میں بھی بیت الخلاء نہیں ہوتے، مسجدوں میں بھی نہیں ہو، سب جنگل میں جاؤ، عورتیں بیچاری رات کو جنگل میں جاتی تھیں، وہ ہم فکر لے کر جائیں، اندر جا رہے ہیں، ہر گھر سے لوگوں کو نقد نکالیں گے، 24 گھنٹے مسجد آباد ہو جائے، 5 عمل شروع ہو جائیں، یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے، یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے، غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے ختم ہو جائیں، صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ حضور والی محنت پر آ جائیں، باہر جو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی دعا میں شامل کر لو، آؤ بھائی دعا ہو رہی ہے۔ ایک وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تبلیغ والوں نے مجھے دعا میں شامل کیا تھا، اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، ابھی تک دعا ختم نہیں، کہ پہلے دعا میں شامل کی، پھر کہنے کے مسجد تک پہنچا کے پھر مسجد لے گئے، پھر کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نفل پڑھ لیں، پھر نفل پڑھوا دیے، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں لے گئے۔ بھاولپور آیا تو اس نے خود بتایا مجھے، اس نے کہا مجھے دعا میں شامل کیا تھا، اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، ابھی تک دعا ختم نہیں۔ دکانداروں کو نہیں دیکھتے کیسے چلتے بندے کو پھانستے، آئیے آئیے تشریف لائیے، چودھری صاحب، خان صاحب کو چائے پلاؤ اور چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ، موٹا گاہک ہو نا اس کو آئس کریم کھلاتے ہیں، اور سارے پیسے اسی کی جیب سے نکالتے ہیں۔ یہ اتنے بھولے نہیں ہیں دکاندار اپنی جیب سے خرچ کریں، یہ چلتے بندے کو پھانستے ہیں، یہ ہیں دکان کے دائی، کیا ہیں یہ؟ اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کا آداب کا مذاکرہ بھی کر لو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعتکاف کی نیت کریں۔ اور فرمایا کہ مسجد میں جا کے نفل بھی وہاں کے انتظامی کاموں میں دخل نہ دیں، اذان میں، تکبیر میں۔ ایک جماعت گئی، جاتے ہی موٹر کا بٹن دبا دیا، موٹر وہ پتہ نہیں پہلے خراب تھی، وہ جل گئی، خراب ہو گئی، بستی والوں نے 5000 روپے وصول کیے تبلیغ والوں سے، سب کی طبیعت صحیح ہو گئی۔ آئندہ نہیں موٹر کا ہاتھ، بھائی پانی موجود ہے موٹر کیوں چلائی آپ نے؟ جب پانی نہیں ہے تو مجبوری ہے، چلو وضو استنجا، پانی بھی تھا جا موٹر چلائی۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا ایک نے اذان شروع کر دی تبلیغ والے نے،
اور الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا، عادت تو تھی نہیں، شوق ہی تھا اس کو۔ اور بستی والے کہہ رہے ہیں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اذان بھی نہیں آتی ان کو، عادت تو تھی نہیں۔ اپنی مسجد میں کوئی اذان نہیں، ادھر پونا گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے صبح، ادھر ہی شوق پورا کرتے ہیں سارے۔ اذان ہر بندے کا اذان کے الفاظ بھی صحیح نہیں ہوتے۔ ہم ایک مدرسے میں گئے، طالب علموں کو وہ اذان سکھا رہے تھے ان کے استاد، ہر آدمی کے الفاظ صحیح نہیں ہوتے، اس لیے فرمایا وہاں کے انتظامی کام۔ ایک جماعت نے جاتے ساری مسجد دھو ڈالی، سارا پانی ختم کر دیا۔ ظہر میں آئے وہ بستی والے، قطرہ پانی نہیں تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا تو مسجد کو دھونا شروع کر دو؟ تو وہاں کے کام دخل نظر، نفل پڑھو، مشورہ کرو، مقامی لوگوں کو جمع کرو۔ بعض جگہوں پر نا کام اچھا ہوتا ہے، کام پرانے ساتھی تبلیغ وہ کہتے ہیں برتن نہیں کھولنے، او ہو جماعت خوش ہو جاتی ہے، صحیح تبلیغ والے مل گئے۔ اور امیر صاحب نے کہہ دیا نا اپنا پکائیں گے تو ساری جماعت ایک ہو جاتی۔ امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں، ان کو کھانا پکانے دیں، پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں۔ گھر کا کھانا مل جائے گا، پیسے بچا کے کہاں لے جاؤ گے؟ گھر میں ملیں گے تمہیں 7 لاکھ 1 روپے پر۔ وہ کہتے ہیں اپنا کھاؤ کھری سناؤ۔ بعض امیر صاحبان ماشاءاللہ بہت چست ہوتے ہیں، ذرا سا کوئی اکرام کریں گے اللہ بہت قبول فرمائے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے، اگلا کام بھی کر دیتے اس کا۔ کرو اکرام، دعائیں ملیں گی فقیروں کی طرح۔ بتاؤ، اسی لیے تو جماعتیں نہیں نکل۔ 2 دن آپ کو رکھیں گے، اکرام کریں گے، تیسرے دن تمہیں چلتا کر دیں گے، کام ختم ہو گیا۔ اکرام ختم، کام بھی کرنا، جماعت نہیں کی نہ 5 عمل شروع۔ آج کل تو خدمت والے قبول کر لیتے، امیر کو بھی نہیں پوچھتے۔ امیر صاحب غیبی مدد آگے بتاؤ، یہ روٹی مل گئی ہے، غیبی مدد ہے۔ خدمت والوں کو کیا حق ہے کہ وہ قبول کر؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے، کیسا ہے، مناسب ہے، ہمیں پتہ نہیں کرتا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں آپ کی، ایک لقمہ بھی حرام کے چلا گیا تو 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی آپ کی۔ بعض جماعتوں کو ایسے فوراً قبول، دودھ لے آیا اور اس میں نشہ ملا کے لے آیا، آدھے گھنٹے کے بعد پلا کے واپس آیا، سارے پیسے نکال کے لے گئے۔ وہ کہہ رہے غیبی مدد آ گئی غیبی مدد، جیب کے پیسے بھی غائب ہو گئے۔ یہاں رو رہے تھے، مجھے کارگزاری سنائی انہوں نے، میں کہا اور پی لو دودھ، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے پی گئے، اللہم بارک لنا فیہا زدنا منہ۔ یہ دوستو نہ کال سے، نہ حال سے، نہ چال سے، نہ صورت سوال سے۔ پہلے زمانے میں جماعتیں ایک بستی دوسری بستی اپنی دال سبزی لے کر جاتے تھے، جاتے ہی پتیلے کے نیچے آگ لگاتے تھے، محلے کا کھانا، اس نے کہا جی یہ پکڑا کھانا، لوگ زور لگاتے، مشہور تھا کہ تبلیغ والے کسی کا نہیں کھاتے، واقعتاً نہیں کھاتے تھے، روٹیاں خود پکاتے تھے۔ ہوٹل والوں سے، ہوٹل والے تو سنجا کر کے ہاتھ بھی نہیں دھوتے، گندے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کے دے دیتے۔ سب کے پاس توا پرات ہوتا تھا، آٹا گوندنے کی پرات اور سب روٹی، حالانکہ یہ سلنڈر بھی نہیں ہوتے زمانے میں۔ اس سے دوستو وجہ پھر یہ ہے کہ آدمی کام، یہ دل کا سوال ہو جاتا ہے، نہ کال سے اور نہ حال سے، نہ چال سے، نہ صورت سوال سے۔ وہاں جا کے مشورہ کرو، جو کام میں لگے ہوئے ہیں، پرانے ساتھی ہیں، کمائی صحیح ہے، مشورہ کر کے قبول کر لیں۔ ایسے نہیں کہ پتہ ہی نہیں۔ ایک آدمی نے، جماعت نے فوراً قبول کیا، بیچارہ مسجد میں بیٹھا تھا، ہم اکرام کریں، اللہ بہت جزائے خیر۔ گھر گیا، بیوی کا جماعت کا کھانا پکا، بیوی نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا، میں نہیں پکا سکتی کھانا، انشاءاللہ کھانا بھی نہیں آئے گا، وہ 3 دن یہاں نماز بھی نہیں پڑھے گا جب تک آپ کی جماعت ہے۔ وہ تو شرمندہ ہے بیچارہ۔ آپ نے فوراً قبول کیا، بیوی نے جواب دے دی۔ ہر گھر میں تو ماحول نہیں ہے دین کا، پھر آپ دہی روٹی لے کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے فرمایا مشورہ کرو، نفل پڑھو، ساتھیوں کو جمع کرو، ساتھیوں کا حالات معلوم کرو، کتنے گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے چلے 4 مہینے والے ہیں، سہروزے والے کتنے ہیں، سب حالات معلوم۔ پرانے ساتھی تھے، مشورے کے مقصد میں ہے دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ ہو۔ محنت آتے ہی آدمی کو فوراً ذہن میں آ جائے کہ یہ 4 اعمال یہ محنت ہے، صرف دعوت دینا کافی نہیں ہے،
سب سے رائے لی جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، رائے کو توجہ سے سنا جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے، کسی کے رائے کو کاٹا نہ جائے، کسی کی رائے اپنی رائے کو مسلط نہ کیا جائے، اپنی رائے پہ اصرار نہ کیا جائے، دین کے تقاضوں کو جس کی رائے پر عمل ہو جائے اس کو ڈرنا چاہیے، جس کی رائے پر عمل ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مقامی لوگوں کو بھی شامل کریں، ان سے بھی حالات معلوم کریں۔ مشورے کی دعا نہیں ہے، مشورہ وحی کا بدل ہے، یہ نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کریں۔ مشورہ دائیں بائیں دونوں طرف سے شروع ہو سکتا ہے۔ مشورے سے پہلے ترغیب بھی ہو، پچھلے دن کی اگر پہلا دن ہے مقامی لوگ عام طور پر جماعتیں صبح ناشتے کے بعد مسجد تبدیل کرتی ہیں، اس وقت مقامی نہیں ہوتے تو ظہر میں آ جاتے ہیں نمازی۔ اعلان بھی کرو مقامی لوگوں کو، پھر اکٹھا کر کے تھوڑی تعلیم مقصد بتا کے ہجرت بات کر کے دوبارہ مشورہ کرو۔ اس لیے فرمایا عام طور پر تو کثرت رائے پر ہی فیصلہ کریں، لیکن کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کریں۔ بعض ساتھیوں کی رائے بڑی وزنی ہوتی ہے، قیمتی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لشکر کو جب بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے بھیجا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ان کے اندر جو علامات ہماری کتابوں میں ہیں اگر مل جائیں گی تو بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں گے۔ یہ خبر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا اور اکثر کی رائے یہ تھی کہ حملہ کیا جائے، فتح کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے علی، اے ابو الحسن، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے انسانوں کو خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر عمل کروں۔ حضرت عمر نے اونٹ غلام ساتھ لیا، چلتے چلتے اپنے لشکر کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا امیر المومنین غیروں کے پاس جا رہے ہیں، آپ کے کرتے میں تو 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، کپڑے بدل لیں، اونٹ کے بجائے گھوڑا لے لیں۔ کپڑے بدل لیے، گھوڑا لے لیا، تھوڑا سا چلے، نہیں میرے ہی کپڑے لاؤ، میرا ہی اونٹ۔ میری تو حالت ہی بدل گئی جب وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا نا کہ اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر رسی پکڑ کے چل رہے ہیں، اس نے اسی وقت چابیاں دیں۔ اس لیے فرمایا حضور محنت کا مشورہ کر کے پھر وہاں سال 7 مہینے کی جماعت بن سکتی ہے۔ پرانے ساتھی زیادہ ہیں، 3 چل لگے ہوئے ہیں، شادی شدہ ہیں، 2 چلے بھی ہیں، مقامی کام بھی، تو 10-15 کے نام لکھو، 12 کے ان کا جمع کرو، تفقد کراؤ، ان کے پاسپورٹ جمع کرو۔ اور بھی ساتھی ہیں، 10-12 کے نام لکھو، اندرون سال کی جماعت بن سکتی ہے تو ان کا تفقد کرا دو، سہ روزہ لگوا دو۔ اور ساتھی بھی ہیں کہ بھئی چلے 4 مہینے کی جماعت بھی متوقع ہے، بعضوں کے سالانہ چلے باقی ہیں، جا سکتے ہیں، ارادہ کر رہے تھے کہ ہم جائیں گے، ان کی جماعت بناؤ۔ اور جماعت چلے 4 وصول ہو جائے تو مرکز بھیج دو، اور اگر کام کمزور ہے، ابتدائی کام ہے تو چلو سہ روزے کی کوشش کرو۔ اس لیے فرمایا حالات معلوم کر کے پھر گشتوں کی ترتیب بناؤ۔ امام صاحب کی خدمت میں بھی جائیں، ہدیہ وغیرہ لے کر، زیارت کی نیت ہو، استفادے کی نیت ہو، دعا کی ہدیہ بھی مناسب لے کر جائیں۔ بعض جماعتیں وہ 10 روپے کا مسواک دے کر آتی امام صاحب کی، امام صاحب کہہ رہے تھے بوری بھری ہوئی ہے، سارے تبلیغ والے لے کر آئے، کہتے اتنا بھاری ہدیہ دیتے۔ جمعہ پڑھا رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، جنازے پڑھاتا ہے، عید پڑھاتا ہے، سارے کام تو امام صاحب کرتا ہے۔ ایک جماعت گئی نا، اس نے جاتے امام صاحب کے گھر نا فروٹ بھیج دیے۔ امام صاحب گھر میں تھے نہیں، ساتھ ہی گھر تھا، امام صاحب باہر سے آئے، وہ لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے، نکلو مسجد سے۔ اس نے کبھی جماعت کو رہنے نہیں دیا، وہ تو لڑ رہے تھے اور بیوی ان کی سن رہی تھی اور بچے ان کے پھل کھا رہے تھے، تو بیوی نے فوراً چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لاؤ۔ اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مولوی صاحب ہنستے ہوئے ایسا نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں۔ بیوی کا تو ایک ہی بول کافی ہو جاتا ہے مرد کے لیے، حالانکہ آج تک بھی اس نے جماعت نہیں، اور ہم پہلے تو دیتے ہی نہیں، دیں گے تو مسواک دے کر آتے۔ بھائی کھانے میں بھی شامل کرو، کوئی ہدیہ بھی دیکھو، دین کا۔ ہم تو آئے ایک چلے کے لیے، وہ 30 سال سے امامت کر رہا ہے،
وہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں؟ بتائیں، کوئی وہاں کا چودھری نمبر، اس سے بھی ملو، لیکن اسی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، متاثر بھی نہ ہو، ان کی چیزوں کی نفی بھی نہ گئے۔ ہمارے ساتھی گئے چودھری صاحب کے ڈیرے پر، چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکایا؟ تو فرشتے بھی نہیں آتے، مول صاحب جائیں اپنا کام کریں، آپ وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ فوٹو نکال رہے ہیں اس کو، بتاؤ۔ میں لے نہیں جاتا کہ میں چڑھتی اترتی جاؤں گی، اس نے کہا ان میں کہاں استعداد اتنی، ان کی چیزوں سے متاثر نہیں۔ ان کا مکان دیکھا، میں بھی ایسا ہی مکان بناؤں گی، تو ایسے ہی جیسے شہد لینے گئے تھے مکھیوں سے، شہد تو لے نہیں سکے، مکھیوں نے اور کاٹ لیا، موٹا ہو کر آ رہا ہے، ماشاء اللہ۔ یہ مٹی ہے، پھر مٹی ہو جائے گا۔ جو جوان آدمی گشت میں مل گیا، جو جوانی میں عبادت کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے اندر۔ تو غریب آدمی گشت میں مل گیا کہ غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں، خوش نہیں ہوگا غریب آدمی 500 سال تھوڑا۔ کوئی سفید داڑھی والا مل گیا کہ سفید داڑھی والے سے اللہ کھایا آتی، کوئی تاجر مل گیا کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔